تو قبلہ غازی صاحب اگر آل رسول کا غم میرے دل کو نرم نہیں کر رہا، آل رسول کی جب بات ہے وہ میرے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہے، تو کچھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، خود احتسابی کریں۔ اللہ رب العزت نے جیسے یہ بیان ہوا، میری داڑھی کی لینتھ نہیں ناپنی، میرے ہارٹ کی کلیرٹی دیکھنی ہے کہ ہارٹ کے اندر حسن و حسین کتنے ہیں، آل رسول کتنی ہے۔ ازلی بدبخت آپ سمجھتے ہیں نا؟ بے شک تو ازلی بدبخت ہے۔ ایبسلوٹلی ابو جیل کو رسول اللہ کے، ابو لہب کو سارے معجزات سامنے تھے، چپا چپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا سامنے تھا، ازلی بدبخت تھا۔ یہ ازلی بدبخت ہے۔ میں ایک فقرہ آپ کی اجازت سے ایڈ کروں جو آپ بھی یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ہو بلال جیسا اور کفر جو ہے پھر ابو جہل جیسا۔ ابو جہل کیوں لوگوں نے کہا کہ ابو جہل بدبخت ہے، خبیث ہے، خبیث اول ہے، مگر وہ منافق نہیں ہے۔ جس سٹینڈ پہ ہے بلیک اینڈ وائٹ اس سٹینڈ پہ ہے۔ یہ جو بغیرتی ہے، یہ جو منافقت ہے کہ نام لینا آل رسول کا، چندے لینے آل رسول کے نام پہ، کہنا کہ جی ہم آل رسول کے غلام ہیں یا ہم رسول کے غلام ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، داتا صاحب کے غلام ہیں، ہم قادری ہیں، ہم اجویری ہیں، ہم زنجانی ہیں، whatever you are۔ اگر امام حسن سے تمہارا بغض ہے، تم شہادت امام حسن کو تم ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، امام حسین کی شہادت کو ڈائیلوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، قاتلوں کو وہ دیتے ہو، قاتلوں کو تم انڈیمنٹی دیتے ہو، امیونٹی دیتے ہو، اور ان شہادتوں پر تو سرکار دو عالم نے غم کیا ہے، تم گریہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ امام حسن امام حسین کی یاد میں روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، تو آپ ان کو ہدف بناتے ہیں کہ روتے کیوں، ان کی آپ نعوذ باللہ ممکری کرتے ہیں، آپ ان کی نقلیں اتارتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب، بی بی ام سلمہ کا خواب ہمیں بتا رہا ہے کہ ان ہستیوں کے دنیاوی طور پہ پردہ کرنے پر سرکار دو عالم رنجیدہ ہے۔ کوئی شک لار ہے۔ تو اللہ قبلہ غازی صاحب آپ کے پلیٹ فارم کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ تعدیر باقی رکھے۔ یہ قرض ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام کا، ہم تو جتنا ہو جو سکتا ہے ہم نے ادا کر رہے ہیں۔ کوشش کی کر سکتے ہیں، لیکن یہ امت نے چکانا ہے، ان کا ذکر کو مین سٹریم کرنا ہے، بالکل ان کے ذکر کو گلوریفائی کرنا ہے، اور یہ ہم نہیں کر پائے۔ لیکن شاہ جی چندہ نہیں نہ ملتا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے ڈالوں پہ چڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک صاحب سید، اور میں ایک تقریب میں گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ چومی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو اہل بیت اطہار کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، فلاں سیدہ پاک کی جو آپ نے عظمت بیان کی، اور سیدہ کے گستاخوں پہ جس طرح آپ نے سختی کی، تو چند کوئی مہینوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ دوسری صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یزید کو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے معصومیت کا اور فلاں اس کے خاندان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، آپ نے وہاں میرے ہاتھ چومے تھے اور یہ کیا۔ انہوں نے کہا غازی صاحب تانوں تو لوڑ ہی نے جلسیاں دی، تانوں نہیں پتہ، یزید دے خاندان دے ٹول بجائیے تو پیسے مل گئے۔ استغفر۔ پھر وہ علامہ صاحب ہی یاد آ رہے ہیں، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہر لمحے کوتاہی آتی بے شک۔ جب آپ پہلے بیت آپ شروع یہاں تقریر کرتے ہیں کہ آج میں نے جو ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان گھٹانی ہے، امام حسن حسین کی شان گھٹانی ہے، میں نے وہ جو ہے واقعہ ہرا اس کا انکار کرنا ہے، میں نے جو ہے یہ جب ہوا ہے مبالہ اس میں نے اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کرنی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کا مطلب میں نے اور نکالنا ہے، تو پھر پیسے ملتے ہیں۔ قبلہ غازی صاحب میں تو ان علماء سے علماء سو ہی کہوں گا ان کو، ہے علماء سو، بے شک ایسا ہی ہے۔ بھائی جس بندے نے یہ آرگومنٹس کوائن کیے ہیں نا، اس کا نام بھی لینا شروع کر دو۔ پھر وہ نام اس لیے نہیں لے پاتے کیونکہ اس کے ویسے باقی عقائد میں نہیں ہے۔ یہ آرگومنٹس ایک ہی فرد نے دیے ہیں، یہ جو جتنے آرگومنٹس اہل البیت کے ہیں، یہ آرگومنٹس ایک فرد نے دیے ہیں، انہوں نے نہیں دیے، انہوں نے وہ بھی نہیں دیے، یہ اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے، یہ اتنے جاہل ہیں۔ ذلت در ذلت ہے کہ وہ شخص جو کہ اصل میں تصوف کا منکر ہے، اصل میں دیگر چیزوں کا بھی منکر ہے، اس کے آرگومنٹس اپنے ناموں سے ایڈوانس کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بے شرمی کی یہ اور کہیں گے انتہا ہے۔ فقیر یہ کہتا ہے، فقیر کے یہ آرگومنٹس ہی نہیں ہے، ہمیں وہ کتابوں کا پتہ ہے کہاں سے یہ آرگومنٹس کہاں سے پڑھے۔